مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ یہ پروگرام فاصلاتی نظام تعلیم کے تحت ایم اے اردو سال دوم کے لیے ہے اور ترجمہ سے دلچسپی رکھنے والے عام حضرات بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ موضوع جو ہے اس کا انتخاب ہم نے اس اینگل سے کیا ہے کہ اس کا دائرہ کار زیادہ سے زیادہ ہو سکے، اور موضوع ہے ترجمے کا فن اور اس کی اقسام۔ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے استاد، شعبہ اردو میں جو اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور ملک کے ایک مایہ ناز ترجمہ نگار، جن کا نہ صرف ترجمے پہ بلکہ میں کہوں گا کہ صنف ترجمہ پہ بہت جن کی اچھی نظر ہے۔ میری مراد ہے ڈاکٹر سہیل احمد فاروقی سے۔ سہیل احمد فاروقی صاحب جامعہ ملیہ نئی دہلی سے تشریف لائے ہیں اور آپ سے ترجمے کے فن سے متعلق اظہار خیال کریں گے، گفتگو کریں گے۔ سہیل احمد فاروقی صاحب۔ کوئی بھی فن جس کے بارے میں ہم کتابوں میں، مضامین میں پڑھتے رہتے ہیں، اس کی پیشکش کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، جی اور وہ ایک اسی کو جب پڑھنے کے بعد جب ہم خود غور و فکر کرتے ہیں، اس پر تبادلہ خیال کرتے ہیں، جی تو اس میں سے ہمیں کچھ اور نئی نئی راہیں دکھائی دیتی ہیں کہ ہم ان پڑھی ہوئی باتوں کو کس طرح سے برت سکتے ہیں، اور اگر انہی کو کوئی سمجھنا چاہے تو ہم ان کی مدد سے کس طرح سے سمجھا سکتے ہیں کہ اگر وہی باتیں پھر وہ دوبارہ کتاب میں پڑھے، جو مثال کے طور پر درسی کتاب بھی ہو سکتی ہے، مثلا آپ کے ہاں ہے یا کسی اور ادارے میں ہے، تو اس طرح سے اس کی ایک طرح ذہنی رہنمائی بہتر طور پر ہو سکتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ترجمہ، یہ بحث خاصی طویل تر ہوتی جا رہی ہے یا بہت ہو چکی ہے کہ ترجمہ ہنر ہے یا فن ہے۔ جی جی بالکل۔ تو دونوں اپنی جگہ پر یعنی فرق اگر ہے تو صرف گویا کہ ڈگری کا ہے، درجے کا ہے، جی نوعیت کا فرق نہیں ہے۔ جی نوعیت دونوں کی ایک ہی ہے۔ تو جہاں تک ترجمہ، لفظ ترجمہ کی جو یہ ایٹیمولوجیکل یعنی علمیاتی جو اس کی وضاحت ہو سکتی ہے، اور ہمارے ماہرین نے اس کی وضاحت کی بھی ہے، تو وہ بھی ہم سے بعض باتوں کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر ہم دیکھ لیں کہ کیا ہے، کہ جیسے صرف ایک فقرے میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ترجمہ انتقال معنی ہے۔ جی لفظ کیا ہے اپنی جگہ پر؟ لفظ کا تصور گویا کہ وہ لفظ جس میں کہ معنی نہیں ہے، اس کو ہم لفظ نہیں کہتے۔ جی محمل ہوتا ہے وہ محمل ہوتا ہے۔ اسی لیے جب بھی ہم بات کہتے ہیں کہ لفظ، تو وہ معنی کے حوالے سے خالی نہیں ہوتا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اٹ آلویز پرٹینس ٹو میننگ۔ جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ ڈاگ اور اس کو الٹ دیں تو گاڈ، جی تو وہ دونوں الفاظ بامعنی ہیں، لیکن اگر کوئی اور شکل ہوتی ہے، اوگڈ اگر ہم کہنا چاہیں، جی جی ایک اور دوسری ترتیب دے لیں، جی تو وہ معنی اس کا نہیں نکلتا، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ لفظ نہیں ہے۔ جی جی اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ لفظ بنانے کے لیے حروف کی، اس کو بامعنی لفظ بنانے کے لیے حروف کی ایک مقررہ ترتیب اس کے لیے جی ضروری ہے۔ تو جو اس کا معنی ہے کہ مثال کے طور پر کہ انتقال معنی کرنا، اور جیسا کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو، وہ چاہے سواری ہو یا سامان ہو، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچانا۔
جی تو سامان کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی احتیاط برتی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر نازک سامان ہے تو اس پر لکھا رہتا ہے کہ ہینڈل وتھ کیئر، جی اور اگر جھٹکے سے اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ چکنا چور ہو جائے گا۔ جی تو شاعر نے بھی اس نزاکت کو محسوس کیا اور اس نے کہا کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، جی انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینے کو۔ تو ہم لفظ اور اس کے معنوی تناظر میں ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لفظ بھی ایک آپ گینا ہے۔ جی جی تو اس کو اسی طرح سے اگر اس کا تاثر ہمیں منتقل کرنا ہے کسی دوسری منزل تک، کسی وصول کنندہ تک، تو اس میں ہمیں پوری احتیاط اور پورا التزام ہمارے لیے اس کا ضروری ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ ترجمہ ہم سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے اور ہم ترجمے سے کس چیز کی توقع کرتے ہیں۔ جی اب اگر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں، جب یہ تسلیم کر لیا کہ ترجمہ اپنے آپ میں ایک فن ہے، تو آپ فنون کی جو دیگر اقسام ہیں، جو اس کے دیگر شعبے ہیں، ان پر ایک نظر کیجیے۔ جی جی مثال کے طور پر مصوری ہے، مثال کے طور پر رقص ہے، جی مثال کے طور پر موسیقی ہے، جی مثال کے طور پر شاعری ہے۔ جی تو اگر یہ تمام کے تمام حصول نشاط کا ذریعہ ہیں جی اور یہ کہیں نہ کہیں سے یہ ہمیں حظ فراہم کرتے ہیں، تو یہ فن جس سے آج ہم بحث کر رہے ہیں، اس سے ہم کیوں حظ نہیں اٹھا سکتے؟ جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بڑھئی اپنی بنائی ہوئی میز کو مختلف گوشوں سے دیکھتا ہے، اس پر نظر کرتا ہے، کمہار اپنی بنائی ہوئی صراحی پر جب نظر ڈالتا ہے، جی اور جب شاعر اپنی نظم کی ہوئی اپنے بند کو دیکھتا ہے، جی اپنے شعر کو دیکھتا ہے، موسیقار اپنی بنائی ہوئی کسی دھن کو دیکھتا ہے، یا مغنی اپنے گائے ہوئے کسی مصرعے کو دہراتا ہے، جی جی تو اس سے قطع نظر کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں، وہ خود بھی اس عمل میں شامل ہے اور اس سے حظ اٹھاتا ہے۔ اور اس سے حظ اٹھاتا تو ہے۔ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان فنون کے جو ماہرین ہیں، جی ان فنون کے جو تخلیق کار ہیں، جی جی وہ اگر اپنے فن کے ساتھ فن کو پیش کر کے اور اس سے حظ اٹھاتے ہیں، تو اسی طرح مترجمین بھی اپنے ترجمہ شدہ متن کو دیکھ کر حظ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا انسینٹیو ہو سکتا ہے ترجمہ کرنے والے کے لیے، اگر وہ اس راز کو سمجھ لے تو وہ اس کے تمام پہلوؤں کو وہ اسی طرح سے جیسے کہ ہم بولتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں، تو یہ ایک خودکار عمل ہوتا ہے جس میں کہ چند ثانیے، چند لمحے لگتے ہیں۔ جی تو گویا کہ وہ بھی ایک منزل ایسی آ سکتی ہے کہ جب وہ خود اس کے تمام یعنی تناسب اور اس کے کیفیت و کمیت کا اندازہ کرتے ہوئے وہ اس منزل تک پہنچ جائے اور ایک ایسی چیز آپ کو پیش کرے کہ جس سے وہ خود حظ اٹھا سکے اور وہ اس کے لیے اس کے فن کو جلا بخشنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ تأثر رہ گیا یہ کہ ترجمے کے اقسام کتنی ہیں، کون کون سی اقسام ہیں، اس میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے لیکن بنیادی فرق نہیں ہے۔ جی مثال کے طور پر آزاد ترجمہ ہے، یہ ہم طریقہ کار کی بنیاد پر یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ لفظی ترجمہ ہے اور آزاد ترجمہ ہے۔ جی جی دوسری تقسیم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موضوعات کے اعتبار سے ترجمہ ہے، جی جیسے کہ صحافتی ترجمہ، علمی ترجمہ، اور یہ کہ تکنیکی ترجمہ، مذہبی ترجمہ اور عدالتی ترجمہ، تخلیقی ترجمہ، عدالتی، گویا کہ آپ اسی طرح سے یہ جو تقسیم ہے وہ باریک سے باریک ہوتی جائے گی، جس طرح سے ہمارے گویا کہ علوم کی شاخوں کا اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کا ترجمہ مثال کے طور پر، جی جی نیوکلیئر فزکس کا ترجمہ،
یہ تمام کے تمام جس طرح سے ہماری سائنس ترقی کرتی جائے گی، ہمارے علوم کی ترقی ہوتی جائے گی، ان میں اس طرح سے اضافہ ہوتا جائے گا۔ سب کے اپنے اپنے تقاضے ہیں۔ پہلی جو تقسیم ہے آزاد ترجمے کی اور لفظی ترجمے کی، اس میں مثال کے طور پر بہت آسانی سے یہ کہہ کر نہیں گزر جانا چاہیے کہ لفظی ترجمہ۔ جی، لفظی ترجمے سے ہماری مراد یہ ہے کہ اصل زبان میں، جس کو ہم سورس لینگویج کہتے ہیں، کہ اصل زبان میں جو مواد اور متن آپ کے سامنے ہے، اس میں جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے کہ بلا وجہ تو نہیں استعمال ہوئے ہیں، جو ان کو اصل جو لکھنے والا ہے اس کا کوئی نہ کوئی منشا ہے۔ جی، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ محاورہ تو ہمارا اپنا رہے، جی، جو جملے کی جو ساخت ہے وہ تو ہماری زبان کے مطابق ہو، جی، لیکن وہ اس میں ان تمام الفاظ کا تأثر آ جائے۔ جی، اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے جہاں پر کہ ہم جب علمی ترجمہ جب ہم کرتے ہیں جی، یا تکنیکی ترجمہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر اسی گویا کہ علمی ترجمے سے ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک عدالتی ترجمہ وہ ٹیکنیکل ہو جاتا ہے، جی، کہ اگر ہم اس میں سے کوئی لفظ چھوڑ دیتے ہیں جی، تو اس میں قانونی دشواریاں پیش آ سکتی ہیں۔ بالکل، اسی طرح سے آزاد ترجمے کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک ہم لفظ کے تمام جو اس کے ڈائمنشنز ہوتے ہیں، اس کی جو ابعاد ہوتی ہیں، جب تک وہ ہمیں ان کو سمجھنے کی اور ان پر غور کرنے کی پوری طرح سے ہماری عادت نہیں پڑ جاتی ہے، جی، اس وقت تک ہم شاید آزاد ترجمے کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ جی، گویا کہ آزاد ترجمہ ایک اختصاصی جی، عمل ہے۔ جی، آزاد ترجمہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ جو چیزیں یا جو الفاظ یا جو فقرے، جو محاورے اصل زبان میں استعمال ہوئے ہیں اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں۔ جی، کبھی ایسا ہوتا ہے ہماری صحافتی تحریروں میں کہ کوئی خبر ہے یا کسی اور جسے ہم کہتے ہیں فکری تحریر کا ترجمہ کرنا ہے، تو اس میں اگر اصل ہمارے سامنے نہیں ہے اور اصل سے ہم اس کا مقابلہ کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کے خامیاں ہمیں اس میں مل جائیں گی۔ تو یہ آزاد ترجمے کا، اور اس کو ہم اس طرح سے مطلب اس کا عذر جو پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ جو مضمون اخبار میں چھپتا ہے وہ بہت اجرت میں چھاپا جاتا ہے اور اس کو تیار کرنا ہوتا ہے، تو یہ عذر کوئی بہت زیادہ معقول عذر نہیں ہے۔ جی، اس کے لیے پوری تیاری ہونی چاہیے۔ اگر ایک آدمی سے کام نہیں چل رہا ہے تو ایک سے زیادہ آدمیوں کی اس میں مدد لی جا سکتی ہے، جو کہ اس کے لیے مطلوب جو ذرائع ہیں، مثال کے طور پر اچھی لغت، اچھے حوالے، یا یہ کہ اس موضوع سے متعلق جو بھی وہاں اس کا تقاضا ہے کہیں پر وہ اس خیال کو بہتر طور پر ادا کرنے کے لیے کوئی اظہار کا کوئی پیرایا اختیار کیا گیا ہو، ان تک رسائی ہماری ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ترقی یافتہ زبانیں ہیں یا جو زیادہ باوقار زبانیں ہیں ان میں ہمیں یہ خامیاں نہیں ملیں گی۔ جی، ہمارے اخبارات وغیرہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس طرح کی خامیاں آپ کو ان میں ضرور مل جائیں گی۔ تو یہ تو ہوئی آزاد ترجمے کی بات۔ اب رہ گیا یہ کہ ہم موضوع کے اعتبار سے جو تقسیم ہم کرتے ہیں ترجمے کی، کہ صحافتی، علمی، اور آپ نے ذکر کیا تکنیکی، جی، اور تخلیقی، سائنسی تخلیقی ادب میں بھی جی نثر کا ترجمہ، شاعری کا ترجمہ، بے شک شاعری کا ترجمہ بھی ہے کہ شاعری کا نثر میں ترجمہ، یا نظم کا نظم میں ترجمہ، بے شک یہ سب اس کی اقسام یہ اس کے تمام نزاکتیں ہیں۔ تو جیسے پہلے آپ نے کہا کہ تکنیکی ترجمہ یا سائنسی ترجمہ، ہم یہ سمجھتے ہیں
پہلی بات تو یہ بھی ایک واضح کر دی جائے کہ یہ جو ترجمے کی جتنی بحثیں ہیں اور یہ جب سے اٹھی ہیں وہ کسی نہ کسی سطح پر تخلیقی ادب کی تفہیم اور تعبیر کے حوالے سے اٹھی ہیں، جی جب بھی اٹھی ہیں۔ جی جی ایک زمانہ یہ ضرور تھا کہ جب یعنی عہد عتیق پر اگر ہم جائیں، ایک زمانہ وہ تھا کہ مترجم کو سزا ملتی تھی۔ جی بائبل کے حوالے سے ہماری تاریخ میں اس طرح کے واقعات ہیں کہ جیسے ایک لفظ اس نے ایسا استعمال کیا جس سے کہ کچھ اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا، اس کی غلط تعبیر کی گئی، تو اس کی پاداش میں جو ہے ترجمہ کرنے والے کو اس کو سزا دی گئی، اس کی گردن مار دی گئی۔ ایسے واقعات ہماری پرانی تاریخ میں ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم کچھ اور آگے قدم بڑھاتے ہیں تو ہمیں ایسا لگا، یا جو کہ پہلی ہمیں دستاویز ملتی ہے ترجمے کے حوالے سے، وہ گویا کہ ادب اور شعر کو سمجھنے کی کوشش کے لیے ہی ترجمے کا استعمال کیا گیا۔ تو اگرچہ یہ عمل اپنی فطرت کے اعتبار سے، اپنی سرشت کے اعتبار سے تو ہے پرانا، لیکن اس کو فنی طور پر جو دستاویزی شکل میں آیا ہے وہ آج سے تقریباً 400 سال پہلے ایٹن ڈولے ایک فرینچ مصنف گزرا ہے، اور یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ جو اصول اس نے وضع کیے تھے وہ آج تک وہ کم و بیش ان پر آج تک ہم عمل پیرا ہیں۔ لہٰذا جو بھی آپ کو کتاب ملے گی، چاہے وہ انگریزی میں ہو چاہے اردو میں ہو، وہ انہی 5-6 اصولوں کے ارد گرد وہ گھومتی ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، بہت آپ نے ہمارے طالب علموں کو بہت ہی مختصر میں، بہت خوبصورت انداز میں ترجمے کی اقسام اور ترجمے کے فن دونوں پہلو پہ آپ نے بتا دیا، لیکن طالب علموں کے لیے تھوڑا سا ضروری یہ ہے کہ ہم رک کے اس کی ایک بار پھر سے وضاحت کریں تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، ذہن نشین ہو جائے کہ ترجمے کا فن کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ترجمے کا فن ایک بہت ہی نازک اور بہت ہی دلچسپ فن ہے، اور اسے بلا شبہ صرف یعنی ہنر نہیں بلکہ ایک فن کے دائرے میں رکھا جا سکتا ہے، بے شک، اس لیے کہ اس میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں کہ اس کا فنکار اپنے فن کی تکمیل کرنے کے بعد اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، حظ اٹھاتا ہے اور اس سے دلچسپی لیتا ہے، دلچسپی محسوس کرتا ہے۔ تو یہ ایک مکمل فن ہے یقیناً۔ اور اس کے آگے یہ ہے کہ جب ہم اقسام کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر اس کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک لفظی ترجمہ اور دوسرا آزاد ترجمہ۔ لفظی ترجمہ جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے کہ ہم لفظ ترجمہ کرتے ہیں، لیکن لفظ ترجمہ کرنے سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ ہی واز گوئنگ کا ترجمہ وہ تھا جا رہا، بلکہ لفظ ترجمہ میں ہم اپنی زبان کے مزاج کے ہم اپنے زبان کے مزاج کو، زبان کے لب و لہجے کو، زبان کی جو خوبیاں ہیں ہماری، جو ہماری خصوصیت ہے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ تمام لفظ کا احاطہ کر لیا جائے۔ اصل متن میں جو جملے دیے گئے ہیں ان جملوں کو انہی ترتیب سے ترجمہ کر دیا جائے تو پھر وہ لفظی ترجمہ کہلاتا ہے۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جب ہم اس طرح کے بالکل مطلب بنیادی سطح پر، سرفیس سطح پر بھی بات کرتے ہیں، جب بھی یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ اس میں بھی کئی لیول پر تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ بالکل۔ مثال کے طور پر کہ صوتی سطح پر، حرف کی سطح پر، لفظ کی سطح پر، اور اس کے ڈھانچے کی سطح پر، یعنی گرامر کی سطح پر۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اگر یہ بالکل درست فرمایا، اور لفظی ترجمے میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اور پھر نہ صرف زبان کا ترجمہ یعنی الفاظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے بلکہ زبان کے اندر جو زبانیں ہوتی ہیں بے شک ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو پھر ہم اگر لوٹ کر پیچھے کی طرف جائیں، شروع کے اسباق میں جائیں، تو جہاں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ترجمہ کہتے کسے ہیں، ترجمہ 2 زبانوں، ایک زبان کا دوسری زبان میں منتقلی کا نام ہے۔ ترجمے کے لیے ضروری کیا چیزیں ہیں، تو دونوں زبانوں پر مترجم کا
عبور حاصل کرنا، قدرت حاصل کرنا، قدرت رکھنا ضروری مانا جاتا ہے. جی، دونوں کی قواعدی ساخت پر دونوں کی یکساں عبور، جی جی، اور اس کی جو سمجھ لیجیے کہ سماجی اور ثقافتی اور حصی سطح پر بھی، یہاں تک کہ عقائد کی سطح پر بھی جو اس کی جی، ہم جب ادب کا ترجمہ کرتے ہیں، وہ ہم ادب کے ترجمے میں جب ہم ادب کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہمیں جس ملک میں یا جس ماحول میں یا جس عہد میں وہ تصنیف مورد وجود میں آئی ہے، اس تہذیبی پس منظر سے بھی ہماری واقفیت ہونی ضروری ہوتی ہے. اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ ہم کلچر کو بھی ترجمہ کرتے جاتے ہیں. کلچر کو بھی ترجمہ کرتے ہیں، جبکہ علوم کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم سے تقاضا یہ ہوتا ہے، اس میں حتمیت کا تقاضا کیا جاتا ہے، ایگزیکٹنس کا تقاضا کیا جاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں آج کل مشین ٹرانسلیشن کی بات چل رہی ہے، اسی لیے ایک نتیجہ یہ اخذ کیا گیا ہے کہ جب ٹیکنیکل ترجمہ کیا جا رہا ہے، علوم کا تو نہیں، ٹیکنیکل سے میری مراد یہ ہے کہ ریاضی ہے یا فزکس ہے، تو اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر کہ ایکویشنز کی بات آ رہی ہے، جہاں پر کہ COAT کا مطلب پہننے والا کوٹ نہیں بلکہ پرت بھی ہوتا ہے، وہاں تو کمپیوٹر جو ہے وہ غلطی کر جائے گا، وہ پہننے والا کوٹ ہی آپ کو دے گا. اصل میں مشین ترجمہ ہمارے دائرے میں بھی نہیں آتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ مشین ترجمہ، مشینی ٹرانسلیشن جو ہے ابھی اس لیول تک اس کی تحقیق نہیں پہنچی ہے کہ ہم اس کو عام طور پر استعمال کر سکیں. البتہ وہ ایک خوش آئند قدم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کہ آج سے 5 سال 10 سال 20 سال بعد وہ تحقیق مکمل ہو جائے، ہمیں سافٹ ویئر ایسا مل جائے کہ بٹن دباتے ہی ضخیم سے ضخیم کتابوں کا ترجمہ ہمارے سامنے موجود ہو. میں پھر سے لوٹ کر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا کہ ہم نے لفظی ترجمے کی وضاحت کی، اور مثال کے طور پر ہم نے یہ کہا کہ لفظی ترجمے کے لیے کا اطلاق ہم عدالتی مسودات پر کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ مذہبی جو صحیفے ہیں، کسی بھی مذہب، چاہے بائبل ہو، قرآن ہو، تو اس میں بھی ہم لفظی ترجمے کا التزام رکھتے ہیں. عدالتی ترجمے میں تو ہمیں کالن، سیمی کالن وغیرہ کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ جملہ کہاں سے اٹھ رہا ہے اور پھر بیچ میں ایک نئی بات آ رہی ہے اور کوما کے ساتھ پھر وہ پچھلے جملے کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جاتا ہے. تو یہ پورا انداز اگر اس میں رکھتے ہیں، اور اس کا بھی التزام ہم رکھتے ہیں کہ ہماری اپنی مزاج کی جو عبارت سازی کا طریقہ ہے، اس کا جو تسلسل ہے، اس کی جو روانی ہے، وہ بھی مجروح نہ ہونے پائے. صحیح بات ہے. اور پھر اب ہم آتے ہیں آزاد ترجمے کی طرف. آزاد ترجمہ پھر میں وہی کہوں گا کہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں ایک آزادی ہوتی ہے، لیکن اس بنیادی بات سے آزادی نہیں ہوتی ہے جو ایک مترجم کی خصوصیت ہونی چاہیے. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں زبان سے واقفیت، لیکن اسی کے ساتھ ترجمے میں نہ کسی نئی معلومات کو ایڈ کرنا چاہیے اور نہ ہی اس میں جو معلومات موجود ہے اس میں سے کسی بھی پہلو کو حذف کرنا چاہیے. بالکل، یعنی حذف اور اضافہ ترجمے میں ہمیں اس کی آزادی نہیں ہے. بالکل آزاد ترجمے میں جو ہمیں آزادی ہے وہ متن کی پیشکش کی آزادی ہے. کس طرح ہم اصل متن کو اپنی زبان کے لب و لہجے کے مطابق، اپنی زبان کے مزاج کے مطابق پیش کر سکتے ہیں. مرکبات جملے گویا کہ ہم اس کی کہیں پر وضاحت بھی کرتے ہیں، اور کہیں پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی تکرار ہو رہی ہے تو ہم اس کو ہم کم بھی کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آزاد ترجمہ کسی طرح سے تساہلی کا مطالبہ کرتا ہے یا اس کو برداشت نہ تساہلی کا مطالبہ کرتا ہے، نہ ہمیں اس کی آزادی دیتا ہے، اور نہ ہی ہمیں ترجمے کے جو بنیادی اصول وضع کیے گئے ہیں، مقرر کیے گئے ہیں، اس سے آزادی نہیں دیتا ہے. صرف ہمیں متن کی پیشکش میں آزادی دیتا ہے، اس کی تھوڑی بہت توضیح کی آزادی دیتا ہے. اب اس کی کچھ مثالیں ہیں. مثال کے طور پر کہ ایک خبر کہیں شائع ہوئی ایک زبان میں، اور دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا شخص یہ چاہتا ہے کہ اس خبر کا ترجمہ آپ سے کروائے. تو وہاں پر اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں جو الفاظ ہیں وہ اس کو چھوڑ دیے جائیں، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے
کہ وہ کس طرح سے یہ خبر کس طرح سے شائع ہوئی ہے، اس میں کن کن پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے اور کن الفاظ میں. تو وہاں پر وہ جو ہے ایک طرح سے جسے کہتے ہیں کہ وربیٹم جو ہے وہ ترجمہ بھی وہ ان تمام چیزوں کو لے لینا ضروری ہوتا ہے. تو ناظرین، ہم لوگوں نے آج گفتگو کی ترجمے کے فن اور اس کی اقسام پر. ظاہر ہے یہ مختصر سا وقت کافی نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم نے کوشش کی آپ کو ترجمے کے فن کے بارے میں بتانے کی، اور اس کی 2 اقسام آزاد اور لفظی ترجمے کے بارے میں بتایا، اور اس سے جڑی ہوئی موضوعاتی اعتبار سے اس کی قسمیں جو مذہبی تراجم اور عدالتی تراجم جو لفظی ترجمے کے ذیل میں آتے ہیں ان کے بارے میں بتایا آپ کو. اور پھر ہم نے سماجی علوم کا ذکر کیا یا مختلف علوم کے ترجمے کی بات کی، جس میں کہیں لفظی اور کہیں آزاد، زیادہ تر آزاد ترجمے سے استفادہ کیا جاتا ہے. یہ مختلف قسمیں ہیں جن پہ آپ مزید معلومات کے لیے اپنی نصابی کتب کا مطالعہ کیجیے اور ہمیں اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ.